اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ناظرین کو علم اسلام چینل میں خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ان ویڈیوز کی تیاری اور ایڈیٹنگ میں انتہائی احتیاط کی جاتی ہے، پھر بھی انسان ہونے کے ناطے کسی آیت کا ترجمہ یا کسی حدیث کا ترجمہ غلط ہو جائے تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر کوئی غلطی سامنے آئے تو کمنٹس میں مطلع فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرامی، آپ دیکھ رہے ہیں فلسفہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مبنی ہماری سیریز کا تیسرا حصہ۔ اس سے پہلے 2 ویڈیوز میں ہم نے کربلا کے تاریخی پس منظر، یزید کی فاسق حکومت، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انکار بیعت اور ان کے انقلابی موقف پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح امام علی مقام نے باطل کے سامنے سر جھکانے کے بجائے حق کی راہ میں قربانی کو ترجیح دی۔ آج کے تیسرے حصے میں ہم فلسفہ قربانی اور شہادت پر گفتگو کریں گے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت صرف ایک حادثہ نہیں بلکہ ایک دائمی نظریہ، ایک تحریک اور امت مسلمہ کے لیے بیداری کا پیغام ہے۔ تو آئیے اس روحانی اور فکری سفر کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ اہل کوفہ کے خطوط اور وفود کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل کو حالات سے آگاہی کے لیے کوفہ بھیجا تھا۔ آپ نے اہل کوفہ کی بے پناہ عقیدت و محبت کو دیکھتے ہوئے امام علی مقام کو لکھ بھیجا تھا کہ آپ تشریف لے آئیں۔ یہاں ہزاروں افراد آپ کی طرف سے میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں۔ چنانچہ امام علی مقام نے کوفہ جانے کا عزم صمیم کر دیا۔ ادھر کوفہ میں جو انقلاب برپا ہو چکا تھا اس سے آپ ابھی تک لا علم تھے۔ جب آپ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقدس مآب خواتین، بچوں، دوستوں اور یہی خواہوں کے ساتھ عازم کوفہ ہونے لگے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا اور کہا کہ کوفی بڑے بے وفا اور ناقابل اعتماد ہیں۔ میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ کوفہ نہ جائیں۔ اگر اہل کوفہ نے موجودہ حکومتی گورنر کو قتل کر دیا ہوتا، اپنے دشمنوں کو کوفہ سے نکال دیا ہوتا اور حالات پر ان کا قابو ہوتا تو آپ کا جانا درست تھا، لیکن اگر انہوں نے آپ کو ایسے حالات میں وہاں بلایا ہے، ان کا امیر ان میں موجود اور اس کی حکومت قائم ہے اور اس کے اعمال حکومتی محصولات بدستور وصول کر رہے ہیں، تو جان لیجئے کہ انہوں نے آپ کو صرف جنگ و جدال کے لیے بلایا ہے۔ مجھے تو خوف ہے کہ یہ بلانے والے آپ کو دھوکہ دیں گے، آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے، بلکہ مجھے تو خدشہ ہے کہ وہ لوگ حکومت وقت کے ساتھ مل کر آپ سے لڑیں گے اور سب سے بڑے دشمن ثابت ہوں گے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ساتھی منع کرتے رہے، لیکن امام علی مقام سب کو یہ جواب دیتے رہے کہ اب مسئلہ وفا اور بے وفائی کا نہیں، مسئلہ اس دعوت کا ہے جس میں مجھے کلمہ حق بلند کرنے، ظلم و جبر کے خلاف جنگ، شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیا اور دین اسلام کی قدروں کو پامالی سے بچانے کے لیے میدان عمل میں آنے کو کہا گیا ہے۔ سو میں ان مقاصد کے لیے اپنے ارادہ اور موجودہ اقدام سے پیچھے نہ ہٹوں گا۔ بعض لوگ نادانی میں بغض اہل بیت میں کہہ دیتے ہیں کہ جب یزید کے مقابلے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کافی عسکری قوت و سیاسی حمایت نہ تھی تو آپ کا ایسے حالات میں مکہ چھوڑ کر کوفہ کے لیے عازم سفر ہونا معاذ اللہ خروج تھا۔ یہ دلیل اہل بیت کے ساتھ دلی بغض و عناد ہونے کے علاوہ کچھ نہیں۔ شریعت مطہرہ میں مشکل وقت پر 2 راستے بتائے جاتے ہیں۔ دونوں راستے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تجویز کردہ ہیں۔ ایک راہ کو راہ رخصت کہا جاتا ہے اور دوسرے کو راہ عزیمت۔ اگر حالات سازگار ہوں، جبر و ظلم اور کفر کی طاقتوں کا صفایا آسانی سے کیا جا سکتا ہو تو ان حالات میں ہر چھوٹے بڑے اور ہر کلمہ گو پر اس ظلم کے خلاف میدان کارزار میں نکل آنا فرض اور واجب ہو جاتا ہے۔ اس وقت کسی شخص کے لیے سوائے کسی شرعی مجبوری کے کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوتا، لیکن جب حالات ناسازگار ہوں، اسلحہ و عسکری قوت ساتھ نہ ہو، باطل زیادہ مضبوط، زیادہ منظم اور قوی تر ہو، تو ایسے حالات میں شریعت نے امت مسلمہ کو 2 راستے عطا کیے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ رخصت پر عمل کرے، گوشہ نشین ہو جائے، چپکے سے لعنت ملامت کرے اور دل سے برا جانے، لیکن مسلح تصادم و کشمکش کے لیے میدان میں نہ آئے۔ ہر دور میں اکثریت رخصت پر عمل کرتی رہی ہے
اور راہ رخصت پر عمل کرنا شریعت میں نہ ہی ناجائز ہے اور نہ حرام ہے اور نہ ہی اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر حالت میں رخصت کی اجازت دے رکھی ہے۔ اب اگر سب کے سب لوگ بلا استثناء ایسے حالات میں رخصت پر ہی عمل کرنا شروع کر دیں تو پھر ظلم اور کفر کی طاغوتی طاقتوں کو روکنا ناممکن ہو جائے گا۔ اس لیے شریعت میں باوجود رخصت کی موجودگی کے کچھ لوگ راہ عزیمت پر بھی چل نکلتے ہیں۔ وہ حالات کی سازگاری اور ناسازی کو نہیں دیکھتے، وہ فوج اور لشکر کی بھاری اکثریت پر نظر نہیں ڈالتے، وہ مسلط کشمکش میں ناکامی اور کامیابی کے انجام پر توجہ نہیں دیتے، بلکہ ان کی توجہ صرف اور صرف اس امر پر مرکوز ہوتی ہے کہ وہ اپنے تن من کو دین خداوندی کی سربلندی کے لیے کیسے قربان کریں۔ انہیں موہوم سی امید ہوتی ہے کہ شاید تن میں لگی ہوئی آگ ہی آئندہ نسلوں کے اندھیروں کو اجالوں میں بدل دے۔ وہ حالات کی ناسازگاری سے نادانستہ بے خبری اور لا تعلقی اختیار کرتے ہوئے راہ عزیمت پر چلتے ہیں اور اپنی جان پر کھیل جاتے ہیں۔ وہ اپنی شان و مقام کی مناسبت سے اس اقدام کو فرض سمجھتے ہیں۔ جس طرح ہر شخص راہ رخصت پر عمل نہیں کر سکتا، اسی طرح راہ عزیمت پر چلنا بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اقدام اس لیے کیا تھا کہ ان کے رگ و ریشہ میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون گردش کر رہا تھا۔ آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں پرورش پائی تھی، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کندھوں پر سواری کی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک کو چوسا تھا۔ آپ خانواد نبوت کے چشم و چراغ اور بنائے لا الہ تھے، اس لیے راہ عزیمت پر اس دور میں عمل کرنا آپ کو ہی شایان تھا۔ پھر یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ راہ رخصت پر عمل بھی اگرچہ راہ حق ہے، اس لیے راہ کو اپنانے والوں کو مطعون کرنا درست نہیں کہ انہیں یہ حق شریعت نے دیا ہے، لیکن ایسے لوگوں کی راہ کو کوئی شخص اپنا اسوہ اور رہنما نہیں بناتا۔ اہل محبت اور اشاق ان لوگوں کی راہ پر چلتے ہیں جو راہ حق میں اپنے گلے کٹواتے ہیں، وہ قیامت تک کے لیے ایک اسوہ حیات دے جاتے ہیں۔ حیات دین کے قافلوں کے سفر کو ایک ایسی شاہراہ تعمیر کر کے دے جاتے ہیں جس پر ہر راہ و بسہولت منزل تک پہنچ جائیں۔ وہ لوگ جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقدام کو ظاہری حالات کی ناسازی کی بنا پر معاذ اللہ خروج اور بغاوت کا الزام دیا ہے، وہ نہ تو دین کی روح سے واقف ہے نہ شریعت اسلام کے حیا کے تقاضوں سے۔ وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ دین کی مٹتی ہوئی قدروں کی نشاط ثانے کے لیے کیوں نقد جان قربان کی جاتی ہے، اور شاید وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ اس وقت یزید کا تخت پر بیٹھنا اسلام کی تاریخ کو کس رخ پر ڈال رہا تھا۔ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میدان کارزار میں علم حق بلند کرنے کے لیے نہ نکلتے اور یہ 72 تن بھی اپنے خون کا نذرانہ نہ دیتے تو آج اسلام کی جو متاع جمہوری قدروں، آزادی اظہار جاہ و حشمت اور نفاذ شریعت کی مسلسل جدوجہد کی صورت میں نظر آ رہی ہے، اس کا کہیں بھی وجود نہ ہوتا۔ اسلام کی پوری تاریخ اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے قطرات کی اور خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عظیم قربانی کی منحوت منت ہے، جس نے راہ رخصت کو چھوڑ کر راہ عزیمت کو اپنایا اور اپنا سب کچھ قربان کر دیا، مگر اس زمانے کی تاریکیوں اور اندھیروں کو ایسے اجالوں میں بدل دیا جس نے 1400 سال سے انسانیت کی راہیں روشن کر رکھی ہیں۔ راہ رخصت پر چلنے والے ہزاروں کی موجودگی کے باوجود آج بھی دنیا جب بطور نمونہ کسی کا نام لیتی ہے وہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا نام لیتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ سے 8 ذو الحج کو کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جب آپ روانہ ہونے لگے تو آپ کی خدمت میں درخواست کی گئی کہ آپ کچھ دن اور مکہ میں گزار لیں، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنے والد گرامی کا یہ ارشاد تھا کہ مکہ مکرمہ کے حرم کا تقدس قریش کے ایک شخص کے سبب سے پامال ہوگا اور اس ایک شخص کے سبب سے مکہ میں خون بہے گا۔ آپ نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ مکہ میں یزیدی فوج میری گرفتاری کا اقدام کرے اور ہمارے حامی ہمارے دفاع میں تلواریں اٹھا لیں، اس طرح میرے سبب سے حرم مکہ میں خون بہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اپنے والد کے ارشاد کا مصداق میں بنوں۔ چنانچہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ توکل بر خدا کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں صفا کے مقام پر عرب کے مشہور شہر فرزدق سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ وہ کوفہ سے آ رہا تھا۔ فرزدق نے آپ کو سلام کیا اور دعا دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مراد پوری کرے اور آپ کو وہ چیز عطا فرمائے جس کے آپ طلبگار ہیں۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تمہارے پیچھے لوگوں کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں مگر ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں، تاہم قضاء الہی آسمان سے نازل ہوتی ہیں اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے سچ کہا، بے شک پہلے بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں امر تھا اور بعد میں بھی اسی کے ہاتھ میں اختیار ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، ہمارے رب کی ہر روز نئی شان ہے۔ اگر قضاء الہی وہی ہے جو ہم چاہتے ہیں تو ہم اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور شکر ادا کرنے پر وہی ہمارا مددگار ہے، اور اگر قضاء الہی ہماری امید کے خلاف ہے تو جس شخص کی نیت صالحہ ہو اور وہ متقی ہو تو وہ اس کی شکایت نہیں کرتا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سواری کو ایر لگائی اور السلام علیکم کہہ کر دونوں ایک دوسرے سے رخصت ہو گئے۔ فرزدق سے ملاقات کے بعد قافلہ حسینی رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھا تو آپ کے بھانجے حضرت اون رضی اللہ تعالیٰ عنہ و محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط لے کر پہنچ گئے۔ خط میں لکھا تھا، میں خدا کے نام پر آپ سے التجا کرتا ہوں کہ میرا یہ خط دیکھتے ہی آپ واپس لوٹ آئیں۔ جو سفر آپ نے اختیار کیا ہے اس میں مجھے آپ کی ہلاکت اور آپ کے اہل بیت کی بربادی کا خوف ہے۔ آج اگر آپ ہلاک ہو گئے تو اسلام کا نور بجھ جائے گا۔ آپ ہدایت یافتوں کے رہنما اور اہل ایمان کی امید ہیں۔ آپ سفر میں عجلت نہ کریں، اس خط کے پیچھے میں خود آ رہا ہوں، واسلام۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کے ہاتھ یہ خط روانہ کر کے خود امیر مکہ عمرو بن سعید سے ملاقات کی اور اسے کہا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط بھیج دیں جس میں انہیں ایمان دینے اور نیکی و احسان کرنے کا وعدہ ہو، نیز خط میں انہیں واپس آنے کی درخواست کی گئی ہو۔ ممکن ہے کہ اس طرح وہ مطمئن ہو کر واپس آ جائیں۔ عمرو بن سعید نے کہا کہ جو کچھ آپ لکھنا چاہتے ہیں وہ میری طرف سے لکھ لائیں، میں اس پر مہر لگا دوں گا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ لکھنا چاہا عمرو بن سعید کی طرف سے لکھ دیا۔ اس نے اس پر اپنی مہر ثبت کر دی۔ آپ نے اس سے مزید کہا کہ میرے ساتھ کسی آدمی کو ایمان کے طور پر بھیج دو۔ اس پر عمرو بن سعید نے اپنے بھائی یحییٰ کو آپ کے ہمراہ روانہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یحییٰ خط لے کر روانہ ہو گئے، حتیٰ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملے اور انہیں یہ خط پڑھ کر سنایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آنے سے انکار کرتے ہوئے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ آپ نے مجھے ایک کام سر انجام دینے کا حکم فرمایا ہے جسے میں ہر حالت میں انجام دوں گا۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ خواب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ خواب میں کسی کو نہ بتاؤں گا یہاں تک کہ میں اپنے رب عز و جل سے جا ملوں گا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھی تک نہیں ملی تھی، لہٰذا آپ نے وادی ذی رمہ کے مقام الحاجہ سے قیس بن مسعد سے دعوی یا اپنے رضائی بھائی عبداللہ بن بختر کو اہل کوفہ کے نام خط دے کر بھیجا، جس میں آپ نے لکھا، مجھے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط مل گیا ہے جس میں انہوں نے ہمارے متعلق حسن رائے اور ہماری مدد و حق طلبی کے لیے تمہارے اجتماع کی خبر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے مقصد میں کامیاب فرمائے اور تمہیں اس اعانت پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں 8 ذوالحجہ بروز منگل یوم ترویہ کو مکے سے روانہ ہو چکا ہوں۔ جب تمہارے پاس میرا قاصد پہنچے تو مخفی طور پر اپنے کام کے لیے کوششیں بڑھا دے۔ میں انشاءاللہ جلد ہی تمہارے پاس پہنچنے والا ہوں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا قاصد آپ کا خط لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہوا مگر قادسیہ کے مقام پر گرفتار ہو گیا اور اسے ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ ابن زیاد نے اس سے کہا کہ محل کے اوپر چڑھ کر سب لوگوں کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دو۔ قاصد نے محل کے اوپر چڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دینے کی بجائے ان کی تعریف اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ ابن زیاد اور اس کے باپ پر لعنت کی اور کہا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے روانہ ہو چکے ہیں، میں ان کا فرزدادہ ہوں، تم سب کو چاہیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرما برداری اور اطاعت کرو۔ اس پر ابن زیاد کے حکم سے اسے محل سے نیچے گرا دیا گیا جس کی وجہ سے اس کی ہڈیاں چور چور ہو گئیں اور وہ شہید ہو گیا۔ قافلہ حسینی کوفے کی حالت سے بے خبر کوفہ کی جانب رواں دواں تھا۔ راستے میں ہر چراگاہ سے جس پر قافلے کا گزر ہوتا کچھ لوگ ہمراہ ہو جاتے
جب قافلہ حسینی صلبہ کے مقام پر پہنچا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہانی بن عروہ کی شہادت کی خبر ملی۔ عبداللہ بن سلیم اسدی اور منظر بن مشمل اسدی سے مروی ہے کہ جب ہم حج سے فارغ ہوئے تو ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شامل ہونے سے زیادہ مرغوب کچھ نہ تھا، چنانچہ ہم نے آپ کو راستے میں جا لیا۔ اسی اثنا میں آپ کا گزر بنی اسد کے ایک آدمی کے قریب سے ہوا تو آپ نے اس سے دریافت حوال کا ارادہ فرمایا، مگر پھر یہ خیال ترک فرما دیا۔ جب ہم اس شخص کے پاس سے گزرے اور اس سے کوفہ کے لوگوں کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، خدا کی قسم جب میں کوفہ سے نکلا تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہانی بن عروہ قتل ہو چکے تھے۔ ان کو ٹانگوں سے پکڑ کر بازاروں میں گھسیٹا جا رہا تھا۔ عبداللہ اور منظر کے بقول انہوں نے تمام حالات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گوش گزار کیے تو آپ نے کئی بار ان اللہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ عبداللہ اور منظر کہتے ہیں کہ ہاں پھر ہم نے عرض کیا کہ ہم آپ کو خدا کا واسطہ دیتے ہیں کہ آپ اپنی اور اپنے گھر والوں کی فکر کریں اور یہیں سے واپس لوٹ جائیں، کیونکہ کوفہ میں کوئی بھی آپ کا حامی و مددگار نہیں ہے، بلکہ ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ لوگ جو آپ کو دعوت دینے والے ہیں وہی آپ کے دشمن ہو جائیں گے۔ اس پر عقیل نے جوش میں آ کر کہا، خدا کی قسم ہم سرزمین کوفہ کو اس وقت تک نہ چھوڑیں گے جب تک اپنے بھائی مسلم کے خون کا بدلہ نہ لیں گے یا ان کی طرح قتل نہ ہو جائیں گے۔ اس کی بات سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان لوگوں کے بعد زندہ رہنے میں کوئی لطف و بھلائی نہیں ہے۔ آپ کے بعض ساتھیوں نے کہا، خدا کی قسم آپ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح نہیں، جو ہی آپ کوفہ تشریف لے جائیں گے اور لوگ آپ کو دیکھیں گے سب آپ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے کے ہمراہ مقام ضرود پر پہنچے تو آپ کو اپنے اس قاصد کے قتل کی خبر ملی جسے آپ نے مکہ سے روانگی کے بعد مقام ہاجر سے خط دے کر روانہ کیا تھا۔ اس المناک خبر کے ملنے کے بعد آپ نے اپنے سب رفقا کو جمع کر کے فرمایا، ہمارے شیعوں نے ہم کو چھوڑ دیا ہے، تم میں سے جو واپس جانا چاہے وہ بخوشی واپس چلا جائے، ہماری طرف سے اس پر کوئی پابندی یا الزام نہیں ہے۔ آپ نے یہ اس لیے فرمایا کہ راستے میں دیہات کے بہت سے لوگ اس خیال کے تحت آپ کے ساتھ ہو لیے تھے کہ شاید آپ کسی ایسے شہر میں جا رہے ہیں جہاں کے رہنے والوں نے آپ کی اطاعت قبول کر لی ہے، جبکہ ان لوگوں کو صحیح حالات سے آگاہ کیے بغیر ساتھ لے جانا مناسب نہ تھا۔ نیز آپ جانتے تھے کہ جب انہیں صحیح حالات کا علم ہوگا تو آپ کے ہمراہ صرف وہی لوگ رہ جائیں گے جو آپ کے ساتھ جان کی بازی لگانے پر بھی تیار ہوں گے۔ آپ کے اس اعلان کے بعد بہت سے لوگ جو راستے میں آپ کے ہمراہ ہو گئے تھے منتشر ہو گئے اور آپ کے ساتھ وہی لوگ رہ گئے جو مکہ سے چلے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سفر جاری رکھا اور جب امام باغ کوہ ذی حشم کے مقام پر پہنچے تو حر بن یزید جو کہ حکومت یزید کی طرف سے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا 1000 مسلح سواروں کے ساتھ پہنچ گیا اور آپ کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا۔ ظہر اور عصر کی نمازیں حر اور اس کے لشکر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں ہی ادا کی۔ عصر کی نماز کے بعد آپ نے انہیں خطاب فرمایا اور سماع و اطاعت پر ابھارا اور ظلم کرنے والے دوسرے مدعیان خلافت کی بیعت کو توڑ دینے کی ترغیب دی۔ آپ نے خطوط اہل کوفہ اور قاصدوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر آج تمہاری رائے اس سے مختلف ہے جو تمہارے خطوط اور قاصدوں نے مجھ پر ظاہر کی تھی تو پھر میں واپس چلا جاتا ہوں۔ حر نے کہا، ہم نہیں جانتے یہ خطوط کیسے ہیں اور کس نے انہیں لکھا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطوط سے بھرے ہوئے 2 تھیلے منگوا کر حر کے سامنے انڈیل دیے اور ان میں سے چند خطوط پڑھے۔ اس پر حر نے کہا کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جنہوں نے آپ کو یہ خطوط لکھے ہیں۔ ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ جب ہم آپ کو ملیں تو آپ سے اس وقت تک جدا نہ ہوں جب تک آپ کو ابن زیاد کے پاس نہ لے جائیں۔ آپ نے فرمایا، موت اس سے زیادہ قریب ہے۔ آپ کا مطلب تھا کہ مجھے زندہ گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے جانا ناممکن ہے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، سوار ہو جاؤ۔ جب مرد اور عورتیں سب سوار ہو گئے اور آپ نے واپس لوٹنے کا ارادہ فرمایا تو حر کے لشکر نے آپ کا راستہ روک لیا۔ اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حر سے فرمایا، تیری ماں تجھے روئے، تو کیا چاہتا ہے؟ حر نے جواباً کہا، خدا کی قسم اگر آپ کے علاوہ کوئی اور عرب یہی بات کہتا جو آپ نے کہی ہے وہ اس حالت میں ہوتا جس میں اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تو میں ضرور اس سے بدلہ لیتا۔
اور اس کی ماں کو نہ بخشتا، لیکن میں ہر حال میں آپ کی ماں کا نام عزت اور احترام کے ساتھ لوں گا۔ اس کے بعد فریقین میں کچھ بحث و مباحثہ ہوتا رہا۔ بالآخر حر نے کہا، مجھے آپ کے ساتھ لڑنے کا حکم نہیں ہے، مجھے تو صرف یہ حکم ملا ہے کہ آپ کے ساتھ لگا رہوں، حتیٰ کہ آپ کو ابن زیاد کے پاس کوفہ لے جاؤں۔ اگر آپ انکار کرتے ہیں تو ایسا راستہ اختیار کیجئے جو نہ کوفہ جاتا ہو اور نہ مدینے کو۔ اسی اثنا میں اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ یزید کو لکھیے، میں ابن زیاد کو لکھتا ہوں، شاید اللہ تعالیٰ کوئی ایسی صورت پیدا فرما دے جس سے میں آپ کے معاملے میں آزمائش سے بچ جاؤں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قافلے کو کوچ کا حکم فرمایا اور غدیب اور قادسیہ جانے والے راستے سے بائیں جانب کو ہو لیے۔ حر بن یزید آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ چلتے چلتے آپ نینوا کے میدان میں پہنچے تو آپ نے کوفہ سے آتے ہوئے ایک سوار کو دیکھا۔ سب لوگ ٹھہر کر اس کا انتظار کرنے لگے۔ وہ آیا تو اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھیوں کو سلام کرنے کی بجائے حر کو سلام کیا اور ابن زیاد کی طرف سے حر کو ایک خط دیا۔ اس خط میں لکھا تھا کہ جس وقت میرا قاصد میرا خط لے کر تمہارے پاس پہنچے تو اسی وقت سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سختی کرو، پس تم اس کو سوائے ایسے کھلے میدان کے جہاں نہ تو کوئی پناہ گاہ ہو اور نہ پانی کہیں اور نہ اترنے دو۔ میں نے اپنے قاصد کو حکم دیا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہی لگا رہے اور اس وقت تک تم سے الگ نہ ہو جب تک میرے پاس یہ خبر نہ آ جائے کہ تم نے میرے حکم پر عمل کیا ہے۔ جب حر نے یہ خط پڑھا تو اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا سے کہا، یہ امیر ابن زیاد کا خط ہے جس پر اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ سختی کروں اور ایسی جگہ کے سوا جہاں نہ کوئی بستی ہو اور نہ پانی کسی اور جگہ نہ اترنے دوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم نینوا، غازریہ یا شفیہ میں اتریں گے۔ اس نے کہا، میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ اس شخص قاصد کو مجھ پر برابر نگرانی کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے نینوا کے میدان میں بتاریخ 2 محرم 61 ہجری بروز جمعرات اپنے ساتھیوں اور اہل و عیال سمیت خیمہ زن ہو گئے۔ حر نے بھی آپ کے مقابلے میں خیمے نصب کر دیے۔ حر کے دل میں اگرچہ اہل بیت نبوت کی عظمت تھی اور یہاں تک کہ اس نے اپنی نمازیں بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ہی ادا کی تھی، مگر وہ ابن زیاد کے حکم سے مجبور تھا۔ وہ ابن زیاد کے ظالم و شفاق مزاج سے واقف تھا اور اسے علم تھا کہ اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی نرمی روا رکھی یا ابن زیاد کی حکم عدولی کی کوشش کی تو یہ بات 1000 کے لشکر کے سامنے چھپی نہ رہے گی۔ جب ابن زیاد کو اس کا علم ہوگا تو وہ ہرگز معاف نہیں کرے گا اور سخت سزا دے گا۔ اس خوف کی وجہ سے حر ابن زیاد کے حکم پر برابر عمل کرتا رہا۔ جس مقام پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں اور اہل و عیال کے ہمراہ خیمہ زن ہوئے، اس دشت و بیاباں کی اداس اور مخموم فضا کو دیکھ کر آپ نے پوچھا کہ اس مقام کا کیا نام ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بس یہی خیمے لگا لو، یہی ہمارے سفر کی آخری منزل ہے۔ کربلا پہنچتے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ فرامین یاد آ رہے تھے جو آپ نے فرمائے تھے۔ بچپن کے زمانے کی یادیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی بشارتیں آپ کی آنکھوں کے سامنے آ گئیں۔ آپ کو بچپن کا وہ لمحہ یاد آ گیا جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کے مطابق آپ ان کے گھر میں اپنے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھیل رہے تھے کہ جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ کی امت میں سے ایک جماعت آپ کے اس بیٹے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے بعد قتل کر دے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جائے شہادت کی تھوڑی سی مٹی بھی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مٹی کو سونگا اور فرمایا کہ اس میں رنج و بلا کی بو آ رہی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے سے چمٹا لیا اور رو دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو جان لینا کہ میرا یہ بیٹا قتل ہو گیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مٹی کو بوتل میں رکھ دیا تھا۔
وہ ہر روز اس کو دیکھتی اور فرماتی کہ جس دن یہ مٹی خون ہو جائے گی تو وہ دن عظیم دن ہوگا۔ یہی وہ میدان تھا جس کی نسبت حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا۔ یہ ان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے قافلے کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، اور یہ ان کے کجاوے رکھنے کی جگہ ہے، اور یہ ان کے خون کا مقام ہے۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک گروہ اس میدان میں شہید ہوگا جس پر زمین و آسمان روئیں گے۔ چونکہ میدان کربلا اور حضرت امام علی مقام کی شہادت کے بارے میں بشارتیں پہلے سے دی جا چکی تھیں، اس لیے امام علی مقام نے اس میدان کو اپنے سفر کا منتہی سمجھ کر خیمے لگا دیے۔ قافلہ حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب الوطنی کے عالم میں کربلا کے میدان میں خیمہ زن تھا۔ دوسری طرف یزیدی حکومت ان نفوس قدسیہ پر قیامت برپا کرنے کو بھرپور تیاریوں میں مصروف تھی۔ چنانچہ 3 محرم کو عمر بن سعد 4000 سپاہیوں کے ساتھ مقابلے کے لیے کوفہ سے کربلا پہنچ گیا۔ ابن زیاد نے یہ لشکر دیلم کے لیے تیار کیا تھا، لیکن جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ پیش آ گیا، اس نے عمر بن سعد کو حکم دیا کہ پہلے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جاؤ اور اس سے فارغ ہونے کے بعد دیلم کو چلے جانا۔ عمر بن سعد نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرنے سے انکار کر دیا اور ساتھ ہی اپنا استعفیٰ پیش کر دیا۔ ابن زیاد نے کہا، اگر تم چاہو تو میں تمہارا استعفیٰ منظور کر لیتا ہوں، مگر اس کے ساتھ میں تمہیں دوسرے علاقوں کو ولایت سے معزول کر دوں گا جس پر میں نے تمہیں اپنا نائب بنایا ہے۔ عمر بن سعد نے اس مسئلے پر غور کرنے کے لیے کچھ مہلت مانگی، جس سے بھی مشورہ کیا اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرنے سے روکا، حتیٰ کہ اس کے بھانجے حمزہ بن مغیرہ بن شیبہ نے بھی کہا کہ خدا کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہرگز لشکر کشی نہ کرنا، یہ سراسر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور قطع رحمی ہے۔ خدا کی قسم، اگر تمہیں سارے جہان کی سلطنت سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں تو یہ تمہارے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون بہانے اور اپنی گردن پر لینے سے زیادہ آسان ہے۔ ابن سعد نے کہا، انشاءاللہ میں ایسا ہی کروں گا، مگر جب ابن زیاد نے اسے معزول کرنے کے علاوہ قتل کرنے کی دھمکی دی تو وہ لشکر کے ہمراہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ عمر بن سعد نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قاصد بھیجا کہ آپ کیوں تشریف لائے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اہل کوفہ نے مجھے لکھا تھا کہ میں ان کے پاس آؤں، اب اگر وہ مجھ سے بیزار ہیں تو میں واپس مکہ چلا جاتا ہوں۔ جب ابن سعد کو یہ جواب ملا تو اس نے کہا کہ میری یہ تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی طرح مجھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ کرنے سے بچا لے۔ چنانچہ اس نے ابن زیاد کو یہ بات لکھ بھیجی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل کوفہ کی ان سے بیزاری پر واپس مکہ جانا چاہتے ہیں، لیکن ابن زیاد نے جواب دیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دو، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ وہ خود اور ان کے ہمراہی امیر المومنین یزید بن معاویہ کی بیعت کریں۔ جب وہ بیعت کر لیں گے تو پھر ہم سوچیں گے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ اس پر عمر بن حجاز کی قیادت میں ابن سعد کے آدمیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے پر پانی بند کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 30 سوار اور 20 پیدل پانی لینے کے لیے بھیجے۔ عمر بن حجاز اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مزاحمت کرنے لگا، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھی مقابلے کے بعد پانی لانے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن سعد سے ملنے کی خواہش کی۔ اس پر دونوں فریق 20 سواروں کے ہمراہ آئے۔ آپ نے اپنے رفقا کو اور ابن سعد نے اپنے ساتھیوں کو ایک طرف کر دیا۔ دونوں کے درمیان تنہائی میں کافی دیر تک گفتگو ہوئی جس کو کسی نے نہیں سنا، پھر دونوں اپنے اپنے لشکر میں واپس ہو گئے۔ اس گفتگو کے متعلق 2 روایتیں ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن سعد سے فرمایا کہ لشکروں کو یہی چھوڑ کر ہم دونوں یزید کے پاس شام چلتے ہیں اور اس سے براہ راست معاملہ طے کرتے ہیں۔ ابن سعد نے کہا کہ اگر میں نے ایسا کیا تو ابن زیاد میرا گھر مسمار کرا دے گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بہتر گھر تعمیر کرا دوں گا۔ ابن سعد نے کہا کہ وہ میری جائیداد ضبط کر لے گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اپنی حجاز کی جائیداد میں سے اس سے بھی زیادہ مال دے دوں گا، لیکن ابن سعد نے یہ بات منظور نہ کی۔ نمبر 2، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آپ نے یہ مطالبہ پیش کیا کہ ہم دونوں یزید کے پاس چلتے ہیں، یا تم مزاحمت نہ کرو، میں واپس حجاز چلا جاتا ہوں، ترکوں سے جنگ کرنے کے لیے سرحد کی طرف روانہ ہو جاتا ہوں۔
عمر بن سعد نے یہ بات ابن زیاد کو لکھ بھیجی۔ ابن سعد کا خط ابن زیاد کے پاس پہنچا تو اس کا ارادہ بھی ہوا کہ ان 3 باتوں میں سے ایک بات مان لی جائے۔ اس وقت ابن زیاد کے پاس شمر بن ذی جوشن بھی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بدبخت کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، کیا تم حسین کی ان شرطوں کو قبول کرتے ہو؟ حالانکہ اس وقت وہ تمہاری گرفت میں ہے۔ خدا کی قسم، اگر وہ تمہاری اطاعت کیے بغیر یہاں سے چلا گیا تو یہ اس کے غالب و قوی اور تمہارے مغلوب و کمزور ہونے کا باعث ہوگا۔ ایسا موقع اس کو ہرگز نہ دو۔ اس پر سراسر تمہاری ذلت ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھی تمہارے حکم پر گردنیں جھکا دیں۔ پھر اگر تم ان کو سزا دو تو یہ تمہارا حق ہے، اور اگر تم انہیں معاف کر دو تو اس کا بھی تمہیں اختیار ہے۔ خدا کی قسم، مجھے تو یہ بھی معلوم ہے کہ حسین اور ابن سعد اپنے لشکروں کے مابین رات بھر بیٹھے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا، تم نے بہت اچھی رائے دی ہے۔ پھر شمر کو یہ حکم دے کر بھیجا کہ اگر حسین اور اس کے رفقا میرے حکم کی تعمیل کریں تو بہتر، ورنہ عمر بن سعد کو حکم دو کہ وہ حسین اور اس کے اصحاب پر حملہ کر دے۔ اگر ابن سعد اس میں لیت الولیل کرے تو اسے قتل کر دو اور فوج کی کمان خود سنبھال لو۔ قتل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سستی کرنے پر ابن زیاد نے عمر بن سعد کو ایک تہدید آمیز خط لکھا کہ اگر حسین اور اس کے ساتھی اطاعت قبول نہ کریں تو ان سے جنگ کرو، کیونکہ وہ باغی ہیں۔ جب شمر ابن زیاد کا خط لے کر عمر بن سعد کے پاس آیا تو اس نے کہا، اے شمر، خدا تیرے گھر کو برباد کرے اور جو کچھ تو لایا ہے اس پر تیرا ستیہ ناش کرے۔ مجھے یقین ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 3 امور پیش کیے تھے انہیں منظور کرنے سے ابن زیاد کو تو نے ہی روکا ہے۔ شمر نے کہا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا ارادہ اب کیا ہے؟ کیا تم ان سے جنگ کرتے ہو یا میرے اور ان کے درمیان سے ہٹتے ہو؟ ابن سعد نے کہا، نہیں، میں سرداری تمہارے ہاتھ میں نہ دوں گا بلکہ خود فوج کی قیادت کروں گا۔ یہ فوج 9 محرم 61 ہجری بروز جمعرات دن ڈھلے جنگ کے لیے قافلہ حسین کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ 9 محرم 61 ہجری جمعرات کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے کے سامنے تلوار کا سہارا لیے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ اسی دوران آپ پر غنودگی طاری ہو گئی۔ ادھر ابن سعد نے اپنے لشکر کو پکارا کہ اے اللہ کے سپاہیوں، سوار ہو جاؤ اور فتح و کامرانی کی خوشی مناؤ۔ اس پر تمہاری لشکری نماز عصر کے بعد سوار ہو کر حملہ کرنے کے لیے امام علی مقام کے خیموں کے قریب پہنچ گئے۔ یزیدی فوج کا شور و غوغا سن کر آپ کی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئیں اور آپ کو بیدار کیا۔ آپ نے سر اٹھا کر فرمایا، میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ آپ نے مجھ سے فرمایا ہے کہ تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ بہن نے یہ سن کر کہا، ہائے مصیبت! آپ نے فرمایا، اے بہن، افسوس نہ کر، صبر کر، اللہ تم پر رحم کرے۔ آپ کے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے بھائی، وہ لوگ تمہاری طرف آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جاؤ اور ان سے پوچھو کہ تم کس ارادے سے آئے ہو۔ حضرت عباس تقریباً 20 سواروں کو ساتھ لے کر یزیدی لشکر کی طرف گئے اور اس کے پاس پہنچ کر پوچھا کہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ امیر ابن زیاد کا حکم ہے کہ تم اس کی اطاعت قبول کر لو ورنہ ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ذرا ٹھہرو، میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اطلاع دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو وہیں چھوڑ کر واپس چلے گئے اور جا کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ کیا۔ آپ نے فرمایا، ان لوگوں سے کہو ہمیں ایک رات کی مہلت دیں تاکہ اس آخری رات میں ہم اچھی طرح نماز پڑھ لیں، دعائیں مانگ لیں اور توبہ و استغفار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ مجھے نماز، تلاوت اور دعا و استغفار سے بڑا قلبی تعلق ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن سعد کے دستے سے کہا کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دو تاکہ ہم رات کو کچھ عبادت کر لیں اور اس معاملے میں مزید غور کر لیں، پھر جو کچھ فیصلہ ہوگا صبح تم لوگوں کو بتا دیں گے۔ ابن سعد کے دستے نے یہ بات مان لی۔ ابن سعد کے دستے واپس لوٹنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رفقا کو جمع کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیماری کی حالت میں ہی اپنے والد گرامی کے قریب جا بیٹھا تاکہ سنوں کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام کے بعد آپ نے نہایت فصیح و بلیغ الفاظ میں اپنے اصحاب سے فرمایا کہ میں کسی کے ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار اور بہتر نہیں سمجھتا۔
اور نہ کسی اہل بیت کو اپنے اہل بیت سے زیادہ نیکوکار اور صلہ رحمی کرنے والا دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ ہمارا کل کا دن دشمنوں سے مقابلے کا دن ہوگا۔ میں تم سب کو خوشی کے ساتھ اجازت دیتا ہوں کہ رات کی اس تاریکی میں چلے جاؤ۔ میری طرف سے کوئی ملامت نہ ہوگی۔ ایک ایک اونٹ لے لو اور تمہارا ایک آدمی میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے لے۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو جزائے خیر دے۔ پھر تم اپنے اپنے شہروں اور دیہاتوں میں منتشر ہو جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ یہ مصیبت ٹال دے۔ بے شک یہ لوگ میرے ہی قتل کے طالب ہیں۔ جب یہ مجھے قتل کریں گے تو پھر کسی اور کی ان کو طلب نہ ہوگی۔ آپ کے بھائیوں، بیٹوں اور بھتیجوں نے عرض کیا کہ آپ کے بعد ہماری زندگی بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں ایسا برا دن ہمیں نہ دکھائے کہ آپ موجود نہ ہوں اور ہم ہوں۔ آپ نے بنی عقیل سے فرمایا، اے اولاد عقیل، تمہارے لیے تمہارے بھائی مسلم کا خون ہی کافی ہے۔ تم واپس چلے جاؤ، میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں۔ اور غیرت مند بھائیوں نے کہا، لوگ کیا کہیں گے کہ ہم نے عشرت دنیا کی خاطر اپنے شیخ سردار اور اپنے بہترین ابن کا ساتھ چھوڑ دیا، نہ تیر پھینکا، نہ نیزہ مارا اور نہ تلوار چلائی، فقط اس دنیا کی زندگی کے لیے۔ ہرگز نہیں، خدا کی قسم ہم ایسا نہیں کریں گے، بلکہ اپنی جانوں، مالوں اور اپنے اہل و عیال کو آپ پر قربان کر دیں گے۔ آپ کی ہمراہی میں جنگ کریں گے، جو انجام آپ کا ہوگا وہی ہمارا ہوگا۔ آپ کے بعد زندہ رہنے کا کوئی جواز نہیں۔ آپ کے دوسرے اصحاب نے بھی اسی طرح کے جذبات کا اظہار کیا اور کہا کہ خدا کی قسم ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، ہم آپ پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے، ہم اپنی گردنیں، پیشانیوں، ہاتھوں اور اپنے جسموں سے آپ کا دفاع کریں گے۔ جب ہم قتل ہو جائیں گے تو سمجھیں گے کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ اپنے ساتھیوں اور اہل بیت کے ان جذبات کو دیکھ کر آپ نے انہیں حکم دیا کہ تمام رات خیمے قریب قریب کر لو، حتیٰ کہ ان کی تنابیں ایک دوسری میں گھسی ہوئی ہوں، تاکہ دشمن ہم تک صرف ایک جانب سے آ سکے۔ ہمارے دائیں بائیں اور پیچھے کی جانب خیمے ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر عمل پیرا ہونے کے بعد آپ کے رفقا آپ کی میت میں ساری رات نوافل پڑھتے رہے اور عاجزی و انکساری کے ساتھ مغفرت کی دعائیں مانگتے رہے۔ 10 محرم 61 ہجری کا خونی آفتاب اپنی پوری خون آشامیوں کے ساتھ طلوع ہوا۔ عمر بن سعد نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ صبح کی نماز پڑھ لی تو قتال کے لیے تیار ہو گیا۔ حسینی فوج کے 72 جانصاروں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں صبح کی نماز ادا کی اور یزیدی فوج کے مقابلے کے لیے کربلا کے میدان میں صف آرا ہو گئے۔ یہ جانصار 32 گھوڑ سواروں اور 40 پیادوں پر مشتمل تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میمنہ میں زہیر بن کین کو اور میسرہ پر حبیب بن ظاہر کو مقرر فرمایا۔ علم اپنے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا اور عورتوں کے خیموں کی طرف پشت کر لی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے آپ کے رفقا نے راتوں رات خیموں کے عقب میں خندق کھود لی تھی اور اسے 100 ختنی بانس اور نرکل جیسی لکڑیوں سے بھر دیا تھا۔ آپ کے حکم سے خندق میں ڈالی گئی لکڑیوں کو آگ لگا دی گئی تاکہ عقب سے کوئی خیموں میں داخل نہ ہو سکے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے، قرآن مجید منگوا کر سامنے رکھا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر بارگاہ خداوندی میں دعا فرمائی، اے باری تعالیٰ، ہر مصیبت میں تو ہی میرا سہارا اور ہر تکلیف میں تو ہی میری امید ہے، تمام حوادث میں تو ہی میرا مددگار اور ڈھارس ہے۔ بہت سے غم ایسے ہوتے ہیں جن میں دل بیٹھ جاتا ہے اور ان غموں سے رہائی کی تدبیریں کم ہو جاتی ہیں، دوست اس میں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اور دشمن اس سے خوش ہوتے ہیں، لیکن میں نے ایسے تمام اوقات میں تیری ہی طرف رجوع کیا ہے اور تجھی سے اپنا درد دل کہا ہے، تیرے سوا کسی اور سے کہنے کو دل نہ چاہا۔ اے اللہ، تو نے ہر بار ان مصائب کو مجھ سے دور کر دیا اور ان سے بچا لیا۔ تو ہی ہر نعمت کا ولی، ہر بھلائی کا مالک اور ہر خواہش کا منتہی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدی لشکر کے قریب آئے اور بلند آواز کے ساتھ فرمایا، اے لوگو، میں تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں، اسے غور سے سنو۔ اس پر سب لوگ خاموش ہو گئے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ اے لوگو، اگر تم میرا عذر قبول کر لو اور میرے ساتھ انصاف کرو تو یہ تمہارے لیے باعث سعادت ہے اور تمہارے پاس مجھ پر زیادتی کرنے کا کوئی جواز بھی نہیں ہے۔ اگر تم میرا عذر قبول نہیں کرتے، بس تم اور تمہارے شریک سب مل کر اپنی ایک بات ٹھہرا لو
تاکہ تمہاری وہ بات تم میں سے کسی پر مخفی نہ رہے۔ پھر میرے خلاف اپنے فیصلے پر عمل کر گزرو اور مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ بے شک میرا مددگار اللہ ہے جس نے کتاب نازل فرمائی، اور وہی صالحین کا مددگار ہوتا ہے۔ جب خیموں میں موجود آپ کی بہنوں اور بیٹیوں نے یہ تقریر سنی تو ان کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ اس پر آپ نے فرمایا، خدا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر دراز کرے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب تک رحموار نہ ہو جائے عورتوں کو ساتھ نہ لے جائیں بلکہ انہیں مکہ میں ہی چھوڑ جائیں۔ پھر آپ نے اپنے بھائی حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے جا کر عورتوں کو خاموش کرایا۔ عورتوں کے خاموش ہونے پر آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئی اور اپنے فضل و عظمت، حسب و نسب، اعلیٰ قدری شرفی کا ذکر فرمایا اور علو شرفی کا ذکر فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکو اور محاسبہ کرو، کیا تمہارے لیے مجھ جیسے آدمی کا قتل درست ہے؟ میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا فرزند ہوں۔ میرے سوا نبی کا کوئی نواسا تمام روئے زمین پر موجود نہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے والد ہیں اور جعفر ذو الجناحین میرے چچا ہیں۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے والد کے چچا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا، یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اگر تم میری بات کی تصدیق کرو تو یہ درست اور حق بات ہے۔ خدا کی قسم، جب سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ جھوٹے پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، میں نے کبھی جھوٹ بولنے کا ارادہ تک نہیں کیا۔ اگر تم تصدیق نہیں کرتے کہ میں جنت کے نوجوانوں کا سردار ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید، زید بن ارقم اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو، وہ اس کی تصدیق کریں گے۔ افسوس ہے تم پر، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کیا میری ان باتوں میں سے کوئی بات بھی میرا خون بہانے سے تمہیں روک نہیں سکتی؟ آپ نے فرمایا، اے لوگو، میرا راستہ چھوڑ دو، میں کسی محفوظ مقام کی طرف چلا جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو اپنے بنی ابن زیاد کا حکم تسلیم کر لینے میں کیا امر مانی ہے؟ آپ نے فرمایا، معاذ اللہ، اور یہ آیت پڑھی، میں ہر اس متکبر سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا اپنے اور تمہارے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر آپ نے اپنی سواری کو بٹھایا اور مخالفین سے فرمایا کہ بتاؤ، کیا تم مجھ سے کسی خون کا بدلہ لینا چاہتے ہو، یا میں نے تمہارا مال کھایا ہے یا کسی کو زخمی کیا ہے جس کا تم مجھ سے بدلہ چکانے آئے ہو؟ لیکن کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد آپ نے پکار کر فرمایا، اے شیس بن ربی، اے اجاز بن جبر، اے قیس بن اشس، اے زید بن حارث، کیا تم نے مجھے نہیں لکھا کہ پھل پک چکے ہیں اور باغات سرسبز ہیں؟ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، آپ ایک مضبوط فوج کے پاس آئیں گے۔